الحمدللہ رب العالمین. تمام کی تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ. وہ کون ہے؟ سارے جانوں کو پالنے والا. اللہ خود اپنا تعارف کروا رہے ہیں. یہ تبلیغ ہے، یہ کام ہے، یہ بات دلوں میں اتارنا ہے، اللہ کی پہچان کروانا، سب کے رخ کو اللہ کی طرف پھیرنا ہے. اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون. ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء لا الہ الا ہوا فانا تؤفکون. اللہ نے تمہارے لیے رات بنائی، آرام کرو، دن بنایا، کام کرو. بے شک اللہ بہت احسانات کرتا ہے، لیکن یہ بندے بڑے عجیب ہیں، شکر نہیں کرتے. یہ اللہ تمہارا رب ہے، ہر چیز کو پیدا کرنے والا، اس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں. آگے اللہ کا شکوہ ہے فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ. ایسے اللہ کو چھوڑ کر کدھر جا رہے ہو؟ ایسے اللہ کو چھوڑ کر کدھر جا رہے؟ افرأیتم الماء الذی تشربون. روزانہ ہم پانی پیتے ہیں، چاہے وزیر صاحب ہوں، چاہے ڈاکٹر صاحب ہوں، چاہے ایس پی صاحب ہوں، چاہے سردار صاحب ہوں. روزانہ ہم پانی پیتے ہیں، بار بار پیتے ہیں، صبح شام پیتے ہیں، رات کو اٹھ کے پیتے ہیں. پانی پانی پیاس. تو پانی کون پلاتا ہے؟ یہ پانی آسمان سے کون اتارتا ہے؟ زمین سے پانی کون نکالتا ہے؟ قل رأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. اگر پانی کو اللہ فرماتے میں زمین کے نیچے گہرا کر دوں، بتاؤ میرے علاوہ کون ہے جو پانی لے کر آئے؟ پھر پانی کو میٹھا کس نے بنایا؟ لو نشاء جعلناہ اجاجا. اللہ نے دھمکی دی ہے، ہم چاہیں تو پانی کو کڑوا بنا دیں. آگے اللہ کا شکوہ ہے فلولا تشکرون. اور تم شکر کیوں نہیں کرتے ہو؟ 20,000 تنخواہ جس سے لیتے ہیں، سارا دن جی صاحب جی سر. 50,000 تنخواہ لیتے ہیں، جی صاحب جی سر. جس کو 20,000 تنخواہ دیتے ہیں، اگر وہ تھوڑا سا کام میں غفلت کرے، کہتے تنخواہ کس بات کی لیتے ہو؟ جس اللہ نے آنکھیں دی 20 کروڑ میں نہ ملے، ہاتھ دیے، پاؤں دیے، کھانا کھلائے، پانی پلائے، اتنا بڑا ہمارے نظام چلایا، وہ اللہ کہتا ہے حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کی طرف. اٹھو، دکان چھوڑو، دفتر چھوڑو، گھر چھوڑو، کاروبار چھوڑو، چلو مسجد. الصلاۃ خیر من النوم. نماز بہتر ہے نیند سے، نماز بہتر ہے نیند سے. زندہ آدمی کو سوئی چبو، اس کی چیخ نکل جائے. مردہ کو خنجر مارو، ٹس سے مس نہ ہو. جس کا دل زندہ ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ آواز اس کو دفتر سے اٹھائے گی، بستر سے اٹھائے گی، اور بنا فنکشن سے اٹھائے گی، اور نماز کی طرف لے جائے گی. اور جس کا دل مردہ ہے، وہ اذان پہ اذان سنے گا، ٹس سے مس نہ ہوگا. تبلیغ میں محنت ہے دلوں کو زندہ کرنا. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. وہ دن آنے والا ہے، کسی مال والے کو مال فائدہ نہ دے گا، کسی کی سرداری کام نہ آئے گی، کسی کی وزارت کام نہ آئے گی، کسی کا عہدہ کوئی کام نہ آئے گا. جو سلامتی والا دل لے کر آئے گا وہ کامیاب ہو جائے گا. دلوں کو سنوارو کس سے؟ اللہ کی عظمت، اللہ کی محبت، اللہ کی بڑائی. جب دل زندہ ہوگا، اذان پہ دکان چھوڑے گا مسجد، دفتر چھوڑے گا مسجد. یہ محنت ہے تبلیغ میں، کیسے لوگ اللہ کو پہچانے اور اللہ کی مانے، نماز کی فضا بنے. اللہ نے مال دیا، زکات دو. حدیث میں آتا ہے جس مال کی زکات نہیں دی جائے گی، وہ مال گنجا سانپ بنا کر قیامت کے دن اس کے گلے میں توق ڈالا جائے گا اور کہے گا میں ہی تیرا مال ہوں، میں ہی تیرا خزانہ ہوں. جس پر حج فرض ہے اور حج نہ کیا، حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے کوئی پرواہ نہیں، یا یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے.
جب اللہ کی عظمت ہوگی اور رمضان آ رہا ہے اسے خوشی ہوگی، واہ واہ رمضان آ رہا ہے، بھائی روزے رکھیں گے، وہ تراویح پڑھیں گے، رب کو راضی کریں گے، پتہ نہیں اگلا رمضان ملنا ہے کہ نہیں ملنا، یہ کیفیت ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے ایک روزہ رمضان کا چھوڑا ساری زندگی روزے رکھتا رہے، ایک روزہ چھوڑنے کا جو نقصان ہوا اس کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ جب پیسہ آ جائے گا گاڑی خریدنا آسان، مکان بنانا آسان، کپڑے خرید پیسے آ گئے۔ جب ایمان بن جائے گا، جب اللہ کی عظمت دل میں آ جائے گی، جب آخرت کی فکر دل میں آ جائے گی، اب نماز کا شوق، رمضان میں روزے کا شوق، مال ہے تو زکوٰۃ اور حج، پھر شوق پیدا ہوگا، مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے، مجھے نبی کی زندگی کو اپنانا ہے، اب دین سیکھنے کا شوق آئے گا، میں مسلمان ہوں، اسلام کیا چاہتا ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، میرا اللہ میرے سے کیا چاہتا ہے، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، میرے نبی کا طریقہ کیا ہے۔ وہ فیشن کو نہیں دیکھے گا، وہ رواج کو نہیں دیکھے گا، وہ ماحول کو نہیں دیکھے گا، وہ برادری کو نہیں دیکھے گا، وہ تو سنت کو دیکھے گا۔ وہ کیا دیکھے گا بھائی؟ سنت کیا ہے، شریعت کیا ہے، نبی کا طریقہ کیا ہے۔ شوق پیدا ہوگا اعمال کا، نماز کا، قرآن کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھا کرو، یہ قیامت کے دن تمہارے لیے سفارش کرے گا۔ کیا پڑھا کرو؟ کیا پڑھا کرو بھائی؟ سن رہے کہ سو رہے بھائی؟ تھک تو نہیں گئے؟ اللہ کے نبی ہمارے قرآن پڑھا کرو، یہ قیامت کے دن تمہارے لیے کیا کرے گا؟ گھروں میں رحمتیں آئیں گی، برکتیں آئیں گی، خیریں آئیں گی۔ ابا قرآن پڑھ رہے، اماں قرآن پڑھ رہی، بیٹا قرآن پڑھ رہا ہے، بیٹی قرآن پڑھ رہی، بہو قرآن پڑھ رہی، بچے قرآن پڑھ رہے، کیا اللہ کی رحمتیں ہیں، برکتیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا اللہ پاک جنت میں اس کے لیے محل تیار کرے گا۔ واہ واہ۔ آپ نے فرمایا تم اس بات سے عاجز ہو کہ 1000 آیات پڑھ لیا کرو۔ صحابہ نے عرض کہ حضور 1000 آیات پڑھنا تو مشکل کام ہے روزانہ۔ آپ نے فرمایا جو سورہ الہاکم التکاثر پڑھے گا اسے 1000 آیات پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ ہمارا مزدور پڑھ سکتا ہے، جھونپڑے والا پڑھ سکتا ہے، بکریاں چرانے والا پڑھ سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا جو رات کو سورہ ملک پڑھے گا اللہ اسے قبر کے عذاب سے بچا لیں گے۔ سب سے پہلی گھاٹی کون سی ہے مرنے کے بعد؟ قبر۔ جو رات کو سورہ ملک پڑھے گا اللہ اسے قبر کے عذاب سے بچا لیں گے۔ قرآن کی فضا بن جائے، ذکر کی فضا بن جائے۔ آپ نے فرمایا جو 100 مرتبہ پڑھے لا الہ الا اللہ، کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ۔ اب دکان پہ جا رہا ہے، دفتر جا رہا ہے، مزدور مزدوری پہ جا رہا ہے، بکریاں چرانے والا بکریاں چرا رہا ہے، ڈرائیور گاڑی چلا رہا ہے، مسلط گھر میں روٹی پکا رہی، اور زبان پر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ 100 مرتبہ فرمایا جو پڑھے گا جب قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کثرت سے درود شریف پڑھے گا جنت میں اسے میرا پڑوس ملے گا۔ اگر کہیں سے کہیں پوچھا جائے نا بھی جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس کون کون چاہتا ہے تو لوگ دونوں ہاتھ کھڑے کریں گے، ہم چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں۔ ارے بھائی اللہ کے نبی نے فرمایا جو کثرت سے درود شریف پڑھے گا جنت میں اسے میرا پڑوس ملے گا۔ اور علماء نے لکھا ہے جو 300 دفعہ روزانہ پڑھے گا نا یہ کثرت میں آ جائے گا، یہ کثرت میں اب یہ فضا بن جائے، درود شریف پڑھنا ہے، استغفار کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا جو کثرت سے استغفار کرے گا اللہ ہر تنگی سے اسے نکالے گا، پریشانیوں سے بچائے گا، اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں۔ حدیث میں آتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، اس میں 99 مسئلوں کا حل ہے، اور کم از کم درجے کی بات جو کثرت سے پڑھے گا اللہ اسے غم سے نجات عطا فرمائے۔ کس سے؟ غم سے نجات۔ کثرت سے کیا پڑھو؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ صرف یہ کوئی برکت کی صرف لوگ سمجھتے ہیں دین جو ہے نا صرف ایسے برکت کی چیز ہے، باقی مسئلے جو والے ہوں گے پیسے سے ہوں گے، عقل سے ہوں گے، ہوشیاری سے ہوں گے، تیزی ذہانت سے ہوں گے۔ او بھائی دین میں سارے مسئلوں کا حل ہے،
برکت بھی ہے، ثواب بھی ہے، دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی، گھر کے مسئلوں کا حل، دنیا کے مسئلوں کا حل، قبر کے مسئلوں کا حل، ملک کے مسئلوں کا حل، عوام کے مسئلوں کا حل، حکمرانوں کے مسائل کا حل، مالداروں کے مسائل کا حل، اور جناب غریبوں کے مسائل کا حل، مزدوروں کے مسائل کا حل، تاجروں کے مسائل کا حل، سارے مسئلوں کا حل دین میں ہے، دین میں ہے، دین میں ہے۔ ساری وحی کا خلاصہ قرآن کا، زبور، تورات، انجیل کا، سارے صحیفوں کا خلاصہ ایک آیت، سارے مسئلوں کا حل ایک آیت، مالداروں کے مسائل کا حل ایک آیت، حکمرانوں کے مسائل کا حل ایک آیت، مزدوروں کے مسائل کا حل ایک آیت، ایک آیت، سارے مسئلوں کا حل کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایاک نعبد، اے اللہ تیری ہی ماننی ہے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تجھ سے ہی مانگنا ہے۔ اللہ کی ماننا، اللہ سے مانگنا، یہ سارے مسئلوں کا حل ہے، یہ ساری وحی کا خلاصہ ہے، یہ سارے قرآن کا خلاصہ ہے۔ اللہ کی ماننا، اللہ سے مانگنا، اللہ کی نہ ماننا، اللہ سے نہ مانگنا، یہ ساری پریشانیوں کی وجہ ہے۔ ڈاکٹر علاج بعد میں کرتا ہے، تشخیص پہلے کرتا ہے۔ بیماری ہے کیا؟ بغیر تشخیص کے علاج کیا بیماری اور خراب ہوگی۔ یہ پریشانیاں کیوں ہیں؟ یہ گھر گھر مسائلستان کیوں ہے؟ یہ عوام، یہ مالدار، یہ مزدور، یہ کیوں پریشانیاں ہیں؟ اللہ نے وجہ بتائی قرآن میں، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو بھی تم پر مصیبت آتی ہے تمہارے گناہوں کی وجہ سے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، جو بھی فساد ہے خشکی میں، تری میں، وہ انسانوں کی بدعمالی کی وجہ سے۔ جب اللہ ناراض ہوں گے، جب اعمال کو چھوڑا جائے گا، پھر پریشانیاں آئیں گی۔ ہوائیں اللہ چلائے کوئی روک نہیں سکتا، اللہ روکے کوئی چلا نہیں سکتا، اللہ حالات بنائے کوئی بگاڑ نہیں سکتا، اللہ بگاڑے کوئی بنا نہیں سکتا۔ صاف صاف بات ہے قرآن میں، صاف صاف۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، تقوی اختیار کرنا ہے تو کیا ہوگا؟ اللہ سارے کام آسان کر دے گا، آسانیاں اللہ پیدا کر دے گا۔ تو بھائی یہ جو اعمال ہیں، ان اعمال میں ہماری زندگی کا بندہ چھپا ہوا ہے، آخرت کا بندہ چھپا ہوا ہے، ہمارے مسئلوں کا حل چھپا ہوا ہے، ساری خیریں چھپی ہوئی ہیں، برکتیں چھپی ہوئی ہیں، محبتیں چھپی ہوئی ہیں، آسانیاں چھپی ہوئی ہیں، عافیتیں، سہولتیں سب چھپی ہوئی ہیں ان اعمال میں۔ نماز پڑھو، قرآن پر، ذکر پر، اللہ سے مانگنے پر۔ ہاں، ہم سب کس کے محتاج ہیں؟ بولو بھائی، کس کے محتاج ہیں؟ ہم اللہ کے تھوڑے محتاج ہیں کہ زیادہ محتاج؟ زیادہ محتاج کہ بہت زیادہ محتاج؟ بہت زیادہ محتاج کہ حد سے زیادہ محتاج۔ تو کس سے مانگنا چاہیے؟ اس کے سامنے ہاتھ پھیلانے چاہیے؟ ہاں، یہ ہمیں نہ تبلیغ میں اللہ سے مانگو بھائی، اللہ سے مانگو بھائی۔ اپنے اعمال اچھے کرنے، اپنے اخلاق اچھے بنانے۔ لوگ کہتے تنخواہ اچھی ہوگی تو حالات اچھے ہوں گے، نا؟ گھر بڑا ہوگا، کپڑے اچھے ہوں، مکان اچھا ہو، تنخواہ اچھی ہو، ڈگری اچھی ہو، کھانا اچھا ہو، برتن اچھے ہوں، زیور اچھا ہو، فرنیچر۔ بھائی اخلاق اچھے ہوں گے تو زندگی اچھی ہوگی۔ کیا اچھے ہوں گے؟ اگر اخلاق بگڑ گئے تو گھر برباد، نفرتیں کیا ہوں گی؟ پھر جھگڑے، نفرتیں، فساد برپا ہوگا جب اخلاق بگڑیں گے۔ اخلاق اچھے بنانے، یہ محنت ہے تبلیغ میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کامل ایمان والا کون ہے؟ کہ جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ اخلاق کیا ہے؟ ادفع باللتی ہی احسن
فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. برائی کا بدلہ اچھائی سے دو، دشمن بھی دوست بن جائے گا. سل من قطعک، جو رشتہ توڑے تم اس سے رشتہ جوڑو، یہ اخلاق سکھائے. واعفو عمن ظلمک، جو ظلم کرے معاف کر دو. احسن الی من اساء الیک، جو برائی کرے بدلہ اچھائی سے دو. اعطی من حرمک، جو نہیں کھلاتا اسے کھلاؤ، جو تمہیں کچھ نہیں دیتا اس پر عطا کے دروازے کھولو. کتنا خوبصورت دین ہے ہمارا. کیسی گھروں میں محبتیں ہوں، خاندانوں میں محبتیں ہوں، مالداروں غریبوں میں محبتیں ہوں، عوام حکمران میں محبتیں ہوں، اگر اخلاق اچھے ہوں. معاف کرنا آ جائے. ہمارا دین کا سکھاتا ہے معاف کر دو. ایک صحابی آئے، عرض کیا حضور میرا غلام بہت غلطیاں کرتا ہے، میں کب تک معاف کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، جواب نہیں دیا. کیوں؟ آپ دیکھنا چاہتے تھے کوئی طلب ہے بات سننے کی، جواب سننے کی. پھر عرض کیا حضور میرا غلام غلطیاں بہت کرتا ہے، کب تک معاف کروں؟ آپ نے فرمایا اگر ایک دن میں 70 مرتبہ غلطی کیا کرے تو معافی کر دیا کرو. یہ اخلاق سکھائے. کیا سکھائے؟ اخلاق سکھائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ جنت میں میرے قریب وہ ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے. دین کا، شریعت کا مزاج کیا ہے؟ دوسروں کی اچھائیاں دیکھو، اپنی خامیاں دیکھو. اس سے محبتیں آتی ہیں، اس سے جوڑ پیدا ہوتا ہے، اس سے نفرتیں ختم ہوتی ہیں، دوریاں ختم ہوتی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنازہ لایا گیا. آپ جنازہ پڑھانے کے لیے آگے ہوئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سامنے آ گئے. حضور اس کا جنازہ نہیں پڑھانا. کیوں بھائی؟ انہ رجل فاسق، یہ بڑا فاسق فاجر آدمی. آپ نے صحابہ سے فرمایا تم میں سے کسی نے اس مرنے والے کو کبھی کوئی نیکی کا کام کرتے دیکھا ہے؟ ایک صحابی کھڑے ہو گئے. اچھا حضور میں نے دیکھا. یہ نہیں کہ ساری زندگی نیکی کرتے، میں نے دیکھا حرس لیلۃ فی سبیل اللہ، ایک رات یہ اللہ کے راستے میں پہرا دے رہے تھے. اللہ کے نبی آگے بڑھے اور جنازہ پڑھایا اور پھر دفن کیا اور قبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا لوگ تیرے بارے میں کہتے ہیں کہ تو جہنمی ہے اور میں اللہ کا رسول گواہی دیتا ہوں کہ تو جنتی ہے. یہ اخلاق سیکھا. نفرتیں کیسے ختم ہوں گی؟ دشمنیاں کیسے ختم ہوں گی؟ محبتیں کیسے قائم ہوں گی؟ دین سے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی تعلیمات سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ضامن ہوں جنت کے کنارے پر اللہ سے محل لے کر دوں گا کس آدمی کو؟ جو جھگڑا ختم کرنے کے لیے اپنا حق بھی چھوڑ دے. آپ نے کسی سے کچھ لینا ہے، آپ کا حق ہے، آپ سچے ہو، لیکن حق کا مطالبہ کرنے پر جھگڑا ہو رہا ہے، وہ کہتا میں نے دینا نہیں. آپ سچے ہو، وہ جھوٹا ہے، لیکن حق کا مطالبہ کرنے پر جھگڑا قائم ہو رہا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا حق چھوڑنا پڑے چھوڑ دینا، جھگڑا نہ کرنا، میں تمہیں جنت کے کنارے پر اللہ سے محل لے کر دوں گا. دوسری بات فرمائی میں ضامن ہوں جنت کے وسط میں اللہ سے محل لے کر دوں گا اس آدمی کو جو کبھی مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے. جو کبھی مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے. یہ معاشرہ جنت بن جائے اگر جھوٹ نکل جائے. یہ معاشرہ خوبصورت بن جائے اگر جھوٹ نکل جائے. ایک صحابی نے عرض کیا حضور مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے. عرض کیا حضور مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟
فرمایا ہو سکتا ہے. عرض کہ حضور مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ فرمایا نہیں نہیں نہیں، ایمان والا جھوٹ نہیں بولا کرتا، ایمان والا جھوٹ نہیں بولا کرتا. حدیث میں آتا ہے آدمی جھوٹ بولتا ہے، ایک بدبو انسان کے جسم میں پیدا ہوتی ہے، اس جھوٹ کی وجہ سے بدبو پیدا ہوتی ہے، جو فرشتے انسان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں 1 میل دور تک بھاگ جاتے ہیں. تو آپ نے فرمایا میں جنت کے وسط میں اللہ سے محل لے کر دوں گا اس آدمی کو جو کبھی مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے. تیسری بات فرمائی میں ضامن ہوں جنت کے سب سے اونچے مقام پر اللہ سے محل لے کر دوں گا اس آدمی کو جس کے اخلاق اچھے ہوں گے، جس کے اخلاق اچھے ہوں گے. ہاں یہ دنیا جنت بنے گی، یہ ماحول خوبصورت بنے گا، یہ محبتیں آپس میں قائم ہوں گی. کب؟ مال سے، چیزوں سے نہیں نہیں نہیں. اپنے آپ کو اچھا بنانا ہے، اپنے اعمال اچھے بنانے، اپنے اخلاق اچھے بنانے، ہاں اپنی کمائی کو پاکیزہ بنانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حرام کا لقمہ ہے تو 40 دن تک کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی. ایک حرام کا لقمہ ہے. بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے چیخ رہا ہے یا رب یا رب. اللہ فرماتے دعا کہاں سے قبول کروں؟ کھانا تو حرام ہے، پینا تو حرام ہے، لباس تو حرام ہے، دعا کہاں سے قبول ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم 6 باتوں کی ضمانت دے دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں تم 6 باتوں کی ضمانت دے دو، 6 کام تم کر لو، فرمایا جنت کی ضمانت میں تمہیں دیتا ہوں. بات کرو تو سچ بولو، جھوٹ نہ بولنا، وعدہ کرو تو پورا کرو، وعدہ خلافی نہ کرنا، امانت رکھی جائے تو ادا کرو، خیانت نہ کرنا، ہاتھوں کو روکے رکھو، ان ہاتھوں سے کسی پہ ظلم نہ کرنا، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو. فرمایا یہ 6 کام تم کر لو، جنت کی ضمانت اللہ کے نبی فرما رہے میں تمہیں دیتا ہوں. یہ ہے محنت. اعمال اچھے ہوں، اخلاق اچھے ہوں، اللہ کی رضا کا جذبہ ہے. ہمیں کس کو راضی کرنا ہے بھائی؟ ہمیں جانا کس کے پاس ہے؟ پیدا کس نے کیا ہے؟ جو کچھ ہے کس کا دیا ہوا ہے؟ ہمارے معاملات کس کے ہاتھ میں ہیں؟ ہمارے حالات بنانے والا کون ہے؟ تو کس کو راضی کرنا ہے؟ اللہ کو راضی کرو. لوگوں کی نہ واہ سے کچھ ہوتا ہے نہ لان تان سے کچھ ہوتا ہے. لوگ کیا کہیں گے؟ نہیں بھائی معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. تو وہ سب سے پہلے جہنم میں ڈالے جانے والے لوگ کون ہیں؟ جنہوں نے بڑے بڑے نیکی کے کام کیے لیکن کس لیے؟ دکھلاوے کے لیے، شہرت کے لیے، ریا کے لیے، بڑا بننے کے لیے، لوگوں کو اپنے سے متاثر کرنے کے لیے. میں لوگ کہیں کیا بات ہے، لوگ کہیں کیا بات ہے، سخی ہے، کروڑ روپے خرچ کیے اس لیے کہ لوگ کہیں بڑا سخی ہے. ہاں جان دے دی، اللہ کے راستے میں جان دے دی کس لیے؟ کہ لوگ کہیں بڑا بہادر، بڑا زوردار قرآن پڑھتا ہے، کس لیے لوگ کہیں بڑا زبردست قاری ہے. تو وہ سب سے پہلے جہنم میں ڈالے جائیں گے. تو بھائی دیکھو چھوٹی سی زندگی ہے یہ ختم ہو رہی ہے. اللہ نے بہت بڑا کام دیا. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. قیامت تک کوئی نبی؟ بولو بھائی قیامت تک کوئی نبی؟ اب یہ دین کی محنت کرنا، دین کو دنیا میں پھیلانا، یہ کس کے ذمہ؟ کس کے ذمہ بھائی؟ یہ اجتماع اس لیے، یہ بیان، یہ یہاں پر لانا، یہ چلہ، یہ 3 چلے، یہ کیا ہے؟ اور بھائی اپنی حیثیت کو پہچانے. چیز جہاں نہیں ہے وہاں تلاش کرنا جہالت. ایک آدمی چھت پہ چڑھا ہوا ہے، چھت پہ نا کچھ تلاش کرتا پھر رہا ہے. ارے بھائی کیا تلاش کر رہے ہو؟ کہتا میرا اونٹ گم ہو گیا.
اور کہاں تلاش کر رہا ہے؟ بولو بھائی. لوگ کہیں گے پاگل ہے، اونٹ چھت پہ ہے. آج لوگ خوشیاں تلاش کر رہے ہیں، مسئلوں کا حل تلاش کر رہے ہیں، کامیابیاں تلاش کر رہے ہیں، مال میں، چیزوں میں، عہدوں میں، حکومتوں میں. دھوکے، جھوٹے. ہاں، ریت پہ کوئی دیوار کھڑی کرے اور جب دیوار دھرم سے گرے تو کہے جی مستری ٹھیک نہیں تھا. ریت پہ دیوار کھڑی کرے اور دیوار گر جائے اور پھر کیا کہے سیمنٹ ٹھیک نہیں تھا. یوں کر لیں گے تو یوں ہو جائے گا، یوں کر لیں گے تو یوں ہو جائے گا. ارے جب تک اللہ ساتھ نہیں ہے، جب تک اللہ راضی نہیں ہے، جب تک دین زندگیوں میں نہیں ہے، نہ دنیا بنے گی نہ آخرت بنے گی، نہ غریبوں کے مسئلے حل، نہ مالداروں کے مسئلے حل، نہ عوام کے مسئلے حل، نہ حکمرانوں کے مسئلے حل. کوئی پانی پہ لکیریں کھینچ رہو، پانی پہ کیا کر رہا ہے؟ کھینچتے رہو، پیچھے ختم. ہاں، آگ بجھانے کے لیے پیٹرول چھڑک رہے، پریشانیوں سے نکلنے کے لیے اور اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی. یہ عقل سے، ذہانت، چالاکی، ہوشیاریوں سے مسئلے حل نہیں ہونے. اللہ کو ساتھ لینا ہے. جیسے کہتے ہیں نا فلاں مسئلہ پھنس گیا، فلاں ایم پی اے صاحب کو بیچ میں ڈالو، کہتے ہیں نا فلاں وزیر صاحب کو بیچ میں ڈالو، کہتے ہیں نا فلاں سردار صاحب کو بیچ میں ڈالو. تبلیغ میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اے لوگوں، اپنے مسائل کے حل کے لیے اللہ کو بیچ میں ڈال لو. کس کو بیچ میں ڈالو؟ اللہ کو ساتھ لیے بغیر مسئلے حل. مسئلے حل. فجر پڑی نہیں دکان پہ جا رہا ہے، فجر پڑی نہیں دفتر جا رہا ہے، فجر پڑی نہیں کاروبار پہ جا رہا ہے، فجر پڑی نہیں میٹنگ کر رہا ہے. یہ کیا کہہ رہا ہے اللہ کو کہ اللہ ہمیں اپنے مسئلے حل کرنے میں تیری مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ ایسا پھنسائے گا کہ نانی یاد آئے گی. ہاں، ہم اللہ کے محتاج ہیں. نظام اللہ کا چل رہا ہے. اللہ عزت کے اسباب میں رکھ کے ذلیل کر سکتا ہے، اللہ ذلت کے اسباب میں رکھ کے عزت دے سکتا ہے، سارے خوشیوں کے اسباب دے کر خوشیاں چھین سکتا ہے. اللہ چاہے ٹوٹی چارپائی پہ مزے کی نیند سلا دے، اللہ چاہے 10 لاکھ کے بیڈ پہ ساری رات کروٹیں بدلوائے. جب دین زندگیوں میں نہیں ہوگا، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال نہیں ہوں گے، کوئی مال کے لیے پریشان ہوگا، کوئی مال سے ہی پریشان ہوگا، کوئی اولاد کے لیے پریشان ہوگا، کوئی اولاد سے ہی پریشان ہوگا، کوئی بیوی کے لیے پریشان ہوگا، کوئی بیوی سے ہی پریشان ہوگا، کوئی داماد کے لیے، بہو کے لیے پریشان ہوگا، کوئی داماد اور بہو سے پریشان ہوگا. بات سمجھ نہیں ہے. یہ ایسی کوئی میلہ تھوڑا ہے کہ میلہ ہے جی اجتماع چلو جی. پر ایک بات کو سمجھنا اور سمجھانا ہے کہ بھائی کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے، بھائی مسئلے حل کرنے والا اللہ ہے. اللہ کو ساتھ لو، اپنے اعمال اچھے بنانے ہوں گے، پھر اللہ ساتھ ہوگا، پھر مسئلے اللہ حل کرے گا، خوشیاں اللہ دے گا، کام اللہ بنائے گا، پریشانیوں سے اللہ نکالے گا. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ روز ارادے توڑتا ہے، غریب سے غریب کے، مالدار سے مالدار کے، بڑے سے بڑے سردار کے، بڑے سے بڑے وزیر کے، بڑے سے بڑے افسر کے. اللہ روزانہ ارادے توڑتا ہے. اللہ سمجھانا چاہتا ہے جو تم چاہو گے وہ نہیں ہوگا، جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا. ہاں، بچوں کا ڈاکٹر ہے، اس کے اپنے بچے بیمار ہیں، اللہ سمجھانا چاہتا ہے ڈاکٹر صاحب کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. ہمارے یہاں نا ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، پتہ کس کے؟ پٹھوں کے ڈاکٹر. پٹھوں کا ڈاکٹر بڑا مشہور، بڑا نام، بڑی شہرت، بڑی دور دور سے لوگ آتے ہیں. پٹھوں کا ڈاکٹر. جب وہ اسپتال پہنچتے ہیں نا تو 2 سیکورٹی والے، 2 گارڈ دائیں بائیں اس کے ساتھ چلتے ہیں، اس کو کمرے تک پہنچاتے ہیں. کیوں کہ اسپتال میں رش ہے، کوئی دھکا نہ لگ جائے، ڈاکٹر صاحب گر نہ جائیں، کیونکہ ڈاکٹر صاحب کے اپنے بٹھے بڑے کمزور ہیں.
کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں. سارے نظام کو کون چلا رہا ہے بھائی؟ واہ واہ، کتنی خوبصورت بات ہے. اے دنیا کے انسانوں، کس کو راضی کر لو؟ اللہ. کس کو ساتھ لے لو؟ اللہ. واہ واہ. اللہ کام بنائے گا، اللہ مسئلے حل کرے گا، اللہ ضرورتیں پوری کرے گا. اگر اللہ ساتھ نہیں ہے، لاکھ نہیں کروڑ کماؤ، ایک حکومت نہیں 10 حکومتیں بدل لو، 1 ڈگری نہیں 20 ڈگریاں لے لو، 1 فیکٹری نہیں 50 فیکٹریاں لگا لو، اگر اللہ ساتھ نہیں ہے، اگر اللہ راضی نہیں ہے، اگر اعمال اچھے نہیں ہیں، تو مسئلے حل، پریشانیاں ختم نہیں ہونے. ایک تھا بوجھ بجکڑ. کیا تھا؟ بوجھ بجکڑ. پتا کسے کہتے تھے؟ وہ ان کا جو سب سے زیادہ سمجھدار بنتا تھا نا، اس کو کہتے تھے بوجھ بجکڑ. ایک آدمی درخت پہ چڑھ گیا، شوق میں اوپر چڑھ گیا، اوپر پہنچ گیا، شوق میں چڑھتا رہا. اوپر پہنچ کے جب اس نے نیچے دیکھا نا، یہ تو بہت اوپر آ گیا. اب وہ نیچے اترنا چاہ رہا ہے، نیچے اترا نہیں جا رہا اسے. اب چیخیں ماری اس نے کیا ماری؟ چیخیں. لوگ اکٹھے ہو گئے. انہوں نے کہا میں نے اترنا، میرے سے اترا نہیں جا رہا ہے. اب سب نے اپنی عقل لڑائی، کیسے اتارے، کسی کی سمجھ میں نہ آئے. انہوں نے کہا جی بوجھ بجکڑ کو بلاؤ. اب ان کو بلایا گیا، وہ لاٹھی ٹیکتا ہوا ہے. انہوں نے رائے دی. کیا؟ انہوں نے کہا رسی پھینکو اوپر زور سے. رسی پھینک دی. اس سے کہا پکڑ لو، پکڑ لی. اس سے کہا اپنے آپ کو باندھ لو، اس نے باندھ لی. انہوں نے کہا زور سے کھینچو. وہ زور سے کھینچو تو نیچے آ کے گرا اور مر گیا. انہوں نے کہا جی بوجھ بجکڑ صاحب، آپ نے یہ کیسی رائے دی کہ بندہ ہی مر گیا؟ انہوں نے کہا میں کیا کر سکتا، اس کا ٹائم ہی پورا ہو گیا تھا. انہوں نے کہا ہم نے تو کئی دفعہ کیا کہ بندہ کنویں میں گر گیا، ہم نے رسی پھینکی، اس نے اپنے آپ کو باندھا، ہم نے زور سے کھینچا، بندہ باہر نکل آیا، اس کا تو ٹائم پورا ہو گیا تھا. یوں کر لو تو یوں ہوگا، یوں کر لو تو یوں ہوگا، سب بوجھ بجکڑ. جب تک اللہ راضی نہیں ہے کوئی مسئلے حل. جب تک اعمال زندگی میں نہیں آئیں گے مسئلے حل. جب تک نماز زندہ نہیں ہوگی مسئلے حل. جب تک سب توبہ نہیں کریں گے مسئلے حل نہیں ہونے. تبلیغ ہے سب سے توبہ کرو. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اے ایمان والو توبہ کر لو، پکی تھکی توبہ. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اے ایمان والو توبہ کرو تاکہ بھلا کو پہنچو. توبہ کا معنی لوٹاؤ. سردار صاحب، وزیر صاحب، مالدار صاحب، مزدور صاحب، لوٹاؤ اللہ کی طرف، دین کی طرف، اعمال کی طرف، سنت کی طرف، شریعت کی طرف، حیا کی طرف، اخلاق کی طرف، نبی والی زندگی کی طرف لوٹاؤ. نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم. اللہ ہمارے میرے بندوں کو بتا دیں میں بہت معاف کرنے والا، بہت غفور الرحیم. اور یہ بھی بتا دیں میرا عذاب بڑا دردناک عذاب ہے. ہاں تبلیغ کیا ہے؟ سب سے توبہ کروانا. یہ گاؤں گاؤں پھرنا، یہ جماعتیں پھر رہی، گاؤں گاؤں، بستی بستی، گھر گھر، گلی گلی، ہر دکان، ہر غریب، ہر مزدور، جہاں تک ہاتھ پڑتا ہے وہاں تک پہنچنا ہے اور پیار سے یہ بات سمجھانا بھائی توبہ کرو، بھائی اللہ کو راضی کرو. ہاں کوئی کچھ کہے گا، کوئی کچھ کہے گا، کوئی نہیں، صبر. نوح علیہ السلام کو قوم نے کہا تم تو گمراہ ہو، تو نوح علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ یا قومی لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین. اے میری قوم میں گمراہ نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں تمہارے پاس. ہود علیہ السلام کو قوم نے کہا تم تو بے وقوف ہو. لوگ کہتے ہیں نا کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی بات نہیں، پتہ نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے. حود علیہ السلام کا جواب یا قومی
ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمین، اے میری قوم میں بے وقوف نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ ہر نبی اپنی قوم سے کیا کہہ رہے ہیں؟ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ بھئی یہی تبلیغ ہے، یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو رب کی عبادت کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، اے لوگو اللہ کے سامنے جھکو، اللہ کے سامنے سر جھکاؤ، اللہ کے سامنے ماتھا ٹھکاؤ، اے لوگوں خیر کے کام کرو، رب کی بندگی کرو تاکہ فلاح کو پہنچو، مراد کو پہنچو، مقصد کو پہنچو، دنیا آخرت بن جائے، سنور جائے۔ ہاں، یہ ہے تبلیغ، یہ ہے کام، یہ ہے ذمہ داری، یہ چھوٹی سی زندگی، آج ہیں کل نہیں، آج ہیں جو جس سیٹ پر بیٹھا ہوا ہے، جو جس دفتر میں، جس محکمے میں، جس جگہ پر ہے، کچھ عرصہ پہلے وہاں کوئی اور تھا اور کچھ عرصے بعد وہاں کوئی اور ہوگا۔ آج ہم زمین کے اوپر ہیں اور کچھ عرصے بعد ہم سب زمین کے نیچے ہوں گے۔ بچوں کی کتابوں میں لکھا ہوتا تھا، پیارے بچوں سنو کہانی، پیارے بچوں سنو کہانی، ایک تھا راجا ایک تھی رانی، دونوں مر گئے، ختم کہانی، دونوں مر گئے، یہ کہانی سب کی ختم ہونے والی۔ ہاں، ایک آدمی کہنے لگا میں مرتے مرتے بچ گیا، دوسرے نے کہا بھائی بچتے بچتے ماری جاؤ گے، کون بچا کہ تم بچو؟ ایک جنازہ تھا تو جنازہ پڑھ کے ایک آدمی جانے لگا، دوسرے نے کہا بھائی قبرستان تک ساتھ چلتے ہیں، اتنا ہمارا قریبی تعلق والا تھا یار، قبرستان تک ساتھ چلتے ہیں، دفنا کے چلیں گے واپس۔ انہوں نے کہا میرے پاس قبرستان جانے کا وقت نہیں ہے، بہت مصروف آدمی ہوں، بڑی مشکل سے جنازے کا وقت نکال کر آیا ہوں۔ تھوڑا آگے گیا، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور فوت ہو گیا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قبرستان آ گیا، اور کیا کہہ رہا تھا؟ قبرستان جانے کا میرے پاس وقت نہیں۔ ہاں، قبرستان بھرے پڑے ہیں ایسے لوگوں سے جو کہتے تھے میرے پاس ٹائم نہیں ہے، بہت مصروف آدمی۔ ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے، گشت کر رہے تھے، ہمارے علاقے ایک پھول نگر کہتے ہیں اسے، وہاں گشت کرنے گئے ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس۔ تو ڈاکٹر صاحب دیکھو نا، جماعت والے آئے ہیں، ٹوپیاں پہنی ہوئی ہیں، کوئی توجہ نہیں، اور جماعت والے بیٹھے ہوئے، ڈاکٹر صاحب تھوڑی سی بات کرنی ہوگا، میرے پاس ٹائم نہیں، چلو بھاگو، تم تو فارغ لوگ ہو، ڈاکٹر صاحب تھوڑی سی بات سن لیں ہماری، میرے پاس دیکھتے نہیں میں کتنا مصروف آدمی ہوں، چلو نکلو یہاں سے، چلو بھاگو، کوئی ٹائم نہیں میرے پاس۔ اب تبلیغ کا مزاج کیا ہے؟ کوئی لڑنا چھوڑا کسی سے، اچھا بھائی ٹھیک ہے بھائی۔ اگلے دن ہمارے اس جماعت کے ایک ساتھی کے پیٹ میں درد ہوا، انہوں نے کہا بھی وہ کلینک قریب ہے ڈاکٹر صاحب، ادھر ہی لے جاؤ، دوائی لے آؤ۔ اب وہ گئے مریض کو لے کے، کلینک بند، وہ صاحب والی دکان سے پوچھا بھی ڈاکٹر صاحب؟ انہوں نے کہا جی ڈاکٹر صاحب رات کو فوت ہو گئے۔ کیا کہہ رہے تھے؟ میرے پاس ٹائم نہیں۔ ایک وکیل صاحب کے پاس گئے گشت کرنے، تو وکیل صاحب کو دعوت دی، پھر ان کو ترغیب دی کہ بھی آپ 4 ماہ، چلو چلہ، کوئی 3 دن، کچھ وقت لگائیں جماعت میں۔ انہیں جیب میں ہاتھ ڈالا، ایک پرچہ نکالا اور دکھائی فہرست، کل یہ ہے، پرسوں یہ ہے، ترسوں یہ ہے، 2 مہینے کی میری بکنگ ہے، 2 مہینے تک تو میرے پاس بالکل فرصت نہیں۔ اچھا، اگلے دن اسی مسجد میں اعلان ہو رہا تھا کہ وکیل صاحب فوت ہو گئے۔ وکیل صاحب فوت ہو گئے۔
کتنے لوگ ہیں جو سورج کا طلوع دیکھتے ہیں، غروب نہیں دیکھ پاتے. درزی کو کپڑے سلنے دیتے ہیں، ابھی کپڑے سل کے نہیں آئے تھے کہ کفن سل جاتے ہیں. کتنوں کا کفن بازار میں آ چکا ہے، انہیں پتہ نہیں. اس دکان کے سامنے سے گزر رہا ہے جہاں اس کا کفن رکھا. مرنے والے صرف بوڑھے نہیں جوان بھی ہیں، بیمار نہیں تندرست بھی ہیں، غریب نہیں مالدار بھی ہیں، مزدور نہیں سردار بھی ہیں، فارغ نہیں انتہائی مصروف لوگ مر جاتے ہیں. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے. یہ عبرت کی جا ہے، عبرت کی جا ہے تماشا. بچپن نے پہلے تجھ کو برسوں کھلایا، جوانی نے پھرا کے تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھرا کے تجھ کو کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا. پورے علاقے میں خیریں پھیل سکتی ہیں. یہ جو مجمع ہے یہ نیت کر لے ہمیں دین کی محنت کرنی ہے انشاءاللہ. یہ اجتماع یہ بہت بڑی خیر کا ذریعہ ہے اس علاقے والوں کے لیے، پورے عالم کے لیے، خاص طور پر اس علاقے والوں کے لیے. اور خاص طور پر یہ جو مجمع یہاں آیا ہوا ہے، یہ بات سن رہا، یہ بات اس ماحول میں آنا، ان باتوں کا کہنا سننا، یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. اس کی قدر کیا ہے کہ جو بات ہو رہی اس پر آنا. یہ کہنا، یہ سننا کس کے لیے بھائی؟ کرنے کے لیے، یہ کرنا ہے. تو یہ سارا مجمع نیت کر لے ہمیں دین کی محنت کرنی ہے انشاءاللہ. اللہ کے دین کو دنیا میں زندہ کرنا ہے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنا ہے. ہاں یہ ہمارا کام ہے. سب تیار ہے نا انشاءاللہ؟ تو کیا کرنا چاہیے پھر؟ اچھا شیطان جو ہے نا، شیطان جب وہ دیکھتا بھی اس نے بیان بھی سن لیا، ابھی اس ماحول میں بھی آ گیا اور اس کے اندر تھوڑا سا کرنٹ بھی آ گیا ہے، تو شیطان پتہ کیا کہے گا کہ ہاں یہ باتیں بہت اچھی کر رہے ہیں. غبارہ ہے نا، غبارہ اس میں پھونک بھرو، وہ پھول گیا. اور سوئی لگی تو کیا ہوا؟ ٹھوس پتہ. اب تشکیل کا وقت آتا ہے، شیطان پتہ کیا کرے گا؟ یہ مولوی صاحب بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں، بالکل ٹھیک باتیں کر رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہے. یہ جو کہہ رہے ہیں نا چلا لگاؤ، چارماں لگاؤ، نکلو اللہ کے راستے میں، انہیں کیا پتا میری کیا کیا مجبوریاں ہیں. یہ ٹھس، یہ کیا ہو گیا؟ ٹھس. یہ سوئی مار دی، یہ شیطان نے کیا کر دی؟ سوئی. انہیں کیا پتا میرے کیا کیا مسائل ہیں، میری کیا کیا مجبوری ہیں. لوہا گرم ہے تو کیا کرے آدمی؟ کیا کرے؟ اس پہ چوٹ لگاؤ اور اس کو موڑ لو. جب ٹھنڈا ہو جائے گا تو چوٹ مارو گے تو ہاتھ بھی چوٹ لگے گی. اس ماحول میں آنا، یہ ماحول کی برکت. یہ باتیں آپ گھر میں بیٹھ کے سنو نہیں، اس ماحول میں آنا ہے، چل کے آنا. اس ماحول میں ان باتوں کا کہنا سننا یہ نعمت ہے. اس کی قدر کیا ہے؟ آگے بڑھو. کیا کرو؟ دیکھو آپ یہاں پر ہو نا، آپ کسی سے پوچھو میں چلے کے لیے چلا جاؤں، یہاں چائے پائے والوں سے پوچھو میں چلہ لگاؤں تو کیا کہے گا وہ؟ ہاں میں 3 چلے لگاؤں. ہاں ایسے ہی ہے نا. یہاں جو ماحول بنا ہوا ہے، آپ پوچھو کسی میں چلے پہ جاؤں کیا کہے گا؟ ہاں. 3 چلے پہ جاؤں؟ ہاں. آپ گھر جاؤ، گھر والوں سے پوچھو میں چلہ لگاؤں، محلے والوں سے پوچھو میں 3 چلے لگاؤں، کیا کہیں گے؟ نا. کیا نا؟ یہ ماحول کس کا ہے؟ ہاں. گھر چلے جاؤ، وہاں ماحول کس کا ہے؟ نا. تمہاری بزرگ تھے راوی میں بھائی بلال صاحب، وہ فرماتے تھے جو ہاں کے ماحول میں ہاں نہ کرے، وہ نہ کے ماحول میں ہاں کہاں سے کرے. سمجھ آئی بات؟
جو ہاں ہاں کے ماحول میں ہاں نہ کرے، نہ کے ماحول میں ہاں کیسے کرے؟ اچھا کہ تبلیغ میں جانا ہے، مجھے وقت لگانا ہے، لیکن اگلے سال ذمہ داریاں بڑھیں گی یا گھٹیں گی؟ کیوں بھائی؟ مصروفیات بڑھتی ہیں گھٹتی ہیں؟ دنیا کی ہرس بڑھتی ہے گھٹتی ہے؟ آج چھلانگ لگاؤ 4 سال بعد چھلانگ ہی مار دی، زور لگانا۔ تو سب تیار ہیں نا انشاءاللہ جی؟ کیا کس کے لیے کیا کرنا ہے؟ نکلنا ہے۔ کیا کرنا ہے بھائی؟ ہاں، یہ سارا مجموعہ اللہ کے راستے میں نکلے، 4 ماہ چلا ماشاءاللہ نکل رہے ہیں، جماعتیں پھر رہی ہیں، گاؤں گاؤں بستی بستی اللہ کے پیغام کو لے کے پھر رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، تعلیم ہو رہی ہے، مشورہ ہو رہا ہے، گشتیں ہو رہی، دعائیں مانگ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، گشت واہ واہ، کتنا ایمان بنے گا، یقین بنے گا، اللہ سے تعلق بنے گا، آخرت کی فکر پیدا ہوگی، کتنوں کی ہدایت کا ذریعہ بنیں گے، کتنوں کی توبہ کا ذریعہ بنیں گے۔ کام نہیں ختم ہوتے اور آدمی کیا ہو جاتا ہے؟ بس کام نہیں ختم، آدمی ختم ہو جاتا ہے۔ اچھا بہت سارے پتہ کیا کہتے ہیں؟ ہاں انہیں لے جاؤ یہ فارغ ہیں آج کل۔ کیا کہتے ہیں؟ انہیں لے جاؤ یہ فارغ ہیں۔ اچھا تو تبلیغ کا کام فارغ لوگوں کا کام ہے؟ یہ تو انبیاء کا کام ہے۔ یہ کس کا کام ہے؟ جتنے بیٹھے ہوئے ہم، ایک ایک ساتھی ہزاروں کی ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے، ہزاروں کی توبہ کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ بکریاں چرانے والا، اسے مل گیا شیر کا بچہ، وہ شیر کا بچہ پکڑ رہا ہے، ایسے کہاوت ہے کہاوت، اور لا کے اس نے بکریوں میں چھوڑ دیا۔ اب وہ بکریوں میں رہا، پلا بڑا، سال 2 سال، بھول گیا کہ میں کیا ہوں، میں کون ہوں۔ وہ بکریوں میں رہتا رہا، سمجھا کہ میں ہی بکری ہوں۔ ہاں، دنیا کا ماحول دیکھا، دنیا کو پڑھا، دنیا کو دیکھا، دنیا کو سنا، دنیا کی دوڑ، دنیا کی فکر، کھانا پینا، کپڑے برتن، بس کھاؤ پیو پہنو، بس اسی کی، اس میں میرا بھی کام یہی ہے۔ نہیں، ہم مسلمان ہیں، ہماری جان اور مال اسلام کے لیے ہے۔ اسلام چمکے گا تو مسلمان بھی چمکے گا، اگر اسلام نہیں چمکتا تو عہدوں سے، ڈگریوں سے، سرداریوں سے، پیسوں سے مسلمان کبھی نہیں چمکتا۔ ہماری جان اور مال اسلام کے لیے، ہمارا جینا مرنا اسلام کے لیے، مسلمان کی عزت اسلام کی عزت میں ہے، مسلمان کا چمکنا اسلام کے چمکنے میں ہے۔ تو سب تیار ہے نا انشاءاللہ جی؟ اب کیا کرنا ہوگا پھر؟ کیا کرنا ہوگا بھائی؟ ہیں؟ کیوں جی؟ دین کا کام کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ اللہ کے کلمے کو پھیلانا چاہیے کہ نہیں بھائی؟ کس کو؟ کس کو؟ صحابہ نے گھر چھوڑا، گھر والوں کو چھوڑا، اور اس سے بڑی چیز مکہ چھوڑا، اور اس سے بڑھ کر مدینہ چھوڑا، اور سب سے مشکل کام تھا صحابہ کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے جانا، سب سے مشکل کام۔ ایسی حضور سے محبت کرنے والے، ایک صحابی فرماتے ہیں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھے خیال آ جاتا تو جب تک میں حضور کی جا کے زیارت نہ کر لیتا مجھے چین نہ پڑتا۔ جنت دیکھی نہیں جنت ہے، جہنم دیکھی نہیں جہنم ہے، قیامت دیکھی نہیں قیامت ہے، ہم نے آخرت دیکھی نہیں آخرت ہے، مرنے کے بعد اٹھنا ہے۔
ہم نے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیکھا. ایک صحابی نے عرض کیا حضور مبارک ہو اس شخص کو جس نے آپ کو دیکھا اور آپ پر ایمان لے آیا. آپ نے فرمایا 1 مرتبہ نہیں، 2 3 4 5 6 مرتبہ نہیں، فرمایا 7 مرتبہ مبارک ہو اس شخص کو جس نے مجھے نہیں دیکھا پھر بھی ایمان لے آیا. یہ ایمان ہے. تبلیغ میں محنت ہو رہی، کیسے سب کے سب بھائی بچے کو بٹھاؤ، یہ موبائل لے کے کھڑا ہے، اللہ کے بندے بیٹھ جاؤ. تبلیغ میں یہ محنت ہو رہی کہ کیسے سارے کے سارے انسان جہنم سے بچ جائیں، سارے کے سارے انسان جنت میں چلے جائیں، سب اللہ کو پہچانیں. یہ سارا مجمع جتنا آیا ہے سب نیت کرے بھائی ہمیں سارے انسانوں کو جہنم سے بچا کر جنت کی طرف لے کر جانا ہے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ اب اس میں کیا کر رہے ہیں؟ کرنا کیا ہے؟ کچھ لوگ جماعتوں میں جا رہے ہیں، ایک بہت بڑا مجمع واپس جا رہا ہے. ہم اجتماع میں آئے، اجتماع میں کس لیے آئے؟ ہماری زندگی بدلے، سوچ بدلے، شوق بدلے، جذبہ بدلے، رہن سہن ٹھیک ہو بھائی. ہاں ہم اپنی حیثیت کو پہچانیں. ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا. اب اللہ کا پیغام پہنچانا، اللہ کا تعارف کروانا، یہ ہمارا کام ہے. بچہ پیدا ہوا سب سے پہلا جملہ کیا ہے؟ اذان اس کے کان میں ڈالی، کیا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. سب سے بڑا کون ہے؟ بولو بھائی، سب سے بڑا کون ہے؟ پھر کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ. سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ. یہ بات دلوں میں اتارنی ہے. ہر مزدور، ہر وزیر، ہر وکیل، ہر جج، ہر پروفیسر، ہر سردار، ہر ایم پی اے، ایم این اے، صدر، ہر ایک کے دل میں یہ بات اتر جائے کہ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ. ہاں سب سے پہلی آواز ہر گاؤں ہر بستی میں کیا گونجتی ہے صبح ہی صبح؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ سب سے بڑا ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ. کیا مطلب؟ کوئی کام بنانے والا نہیں سوائے اللہ کے، کوئی زندگی بنانے والا نہیں سوائے اللہ کے، کوئی ضرورتیں پوری کرنے والا نہیں سوائے اللہ کے. ہمارا مطلوب کون ہے؟ اللہ. ہمارا مقصود کون ہے؟ اللہ. ہمارا معبود کون ہے؟ اللہ. تو دوڑ لگاؤ کس کی طرف؟ بولو بھائی. رجوع کرو کس کی طرف؟ دوستی لگاؤ کس سے؟ محبت کرو کس سے؟ ففروا الی اللہ. اے دنیا کے تاجروں دوڑ لگاؤ اللہ کی طرف. اے دنیا کے حکمرانوں دوڑ لگاؤ اللہ کی طرف. اے دنیا کے سرداروں دوڑ لگاؤ اللہ کی طرف. اے دنیا کے زمینداروں دوڑ لگاؤ اللہ کی طرف. سب محتاج ہیں، سمد اللہ. سب فقیر ہیں، غنی اللہ. سب مخلوق ہیں، خالق اللہ. سب محکوم ہیں، حاکم اللہ. سب ضعیف ہیں، قوی اللہ. سب عاجز ہیں، قادر اللہ. کچھ نہ تھا کائنات میں اور کون تھا؟ اللہ. اور پھر کچھ نہ رہے گا، کون رہ جائے گا؟ اللہ. یہ پیغام ہے. اشہد ان محمد رسول اللہ. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. کیا مطلب ہے؟ اگر اللہ تک پہنچنا ہے تو نبی کی اتباع کرو. اگر اللہ تک پہنچنا ہے نبی کا طریقہ اپناؤ. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. نمونہ کون ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. ان کے رنگ میں رنگے جاؤ. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو نبی کی اتباع کرو. ساری خیریں، برکتیں، بھلائیاں اللہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں چھپا کے رکھی. آپ ایک سفر میں تھے، کنویں کے پاس سے گزر ہوا. کنویں کا پانی کڑوا تھا، نمکین تھا. آپ نے اپنا لعاب مبارک اس کنویں میں ڈالا تو آپ کے لعاب کی برکت سے کڑوا پانی میٹھا ہو گیا. یہ تبلیغ میں کہہ رہے ہیں بھائی اللہ کو پہچانو، اللہ کی مانو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. اور اس میں سب سے اہم چیز نماز ہے. تو محسن کیا کہتا ہے؟ حی علی الصلاۃ. آ جاؤ نماز کی طرف. دکان چھوڑو، دفتر چھوڑو، گھر چھوڑو، بستر چھوڑو، میٹنگ چھوڑو، فنکشن چھوڑو. نماز. ہم مسلمان ہیں اور اسلام اور کفر میں فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ بولو بھائی.
سب سے پہلی پوچھ قیامت کے دن کس چیز کی ہوگی بھائی؟ کیوں آ جاؤ نماز کی طرف؟ حی علی الفلاح، اور تمہاری کامیابی نماز میں ہے۔ اللہ کے سامنے ہاتھ باندھنا، اللہ کے سامنے سر جھکانا، اللہ کے سامنے ماتھا ٹکانا، پھر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا۔ جو کام حکومتوں سے نہیں ہوتے، پیسوں سے نہیں ہوتے، دوائیوں سے نہیں ہوتے، وہ کام اللہ تمہاری دعاؤں سے کر دے گا۔ فجر کی اذان میں اضافہ کیا، الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، نماز بہتر ہے نیند سے، نماز بہتر ہے نیند سے۔ اٹھ جاؤ۔ زندہ آدمی کو سوئی چبھو، چیخ نکل جائے، اور مردہ کو خنجر مارو، وہ ٹس سے بس بھی نہ ہو۔ جس کا دل زندہ ہوگا، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ آواز اس کو دفتر سے اٹھائے گی، بستر سے اٹھائے گی، ڈیرے سے اٹھائے گی، بیٹھک سے اٹھائے گی، حویلی سے اٹھائے گی، اور نماز کو لے جائے گی۔ اور جس کا دل مردہ ہوگا، وہ اذان پہ اذان سنے گا، ٹس سے مس نہ ہوگا۔ پھر دوبارہ مؤذن نے کہا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، لا الہ الا اللہ، اس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں۔ کیا خوبصورت پیغام چھپے میں اذان میں۔ تبلیغ میں یہ محنت ہو رہی، کیسے سب اللہ کو پہچانے، اللہ کی مانے۔ تو یہ سارا مجمع نیت کرے، ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے انشاءاللہ۔ زور چکو انشاءاللہ۔ 5 وقت نماز پڑھنی ہے۔ کتنی نمازیں پڑھنی بھائی؟ جماعتوں میں جا رہے ہیں، اپنے واپس اپنے علاقوں میں جا رہے ہیں، یہ عزم لے کر جائیں کہ نماز نہیں چھوڑنی، نماز نہیں چھوڑنی۔ ہم مسلمان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو فجر کی نماز پڑھے گا، پھر زور کی نماز پڑھے گا، اللہ فجر سے لے کر زور تک کے گناہ معاف کر دے۔ عصر پڑھے گا عصر تک کے معاف، مغرب پڑھے گا مغرب تک کے معاف، عشاء پڑھے گا عشاء تک کے معاف۔ اور حدیث میں آتا ہے، جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لی، فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لی، ساری رات عبادت کا ثواب ملے گا۔ تو سب نماز پڑھیں گے نا انشاءاللہ بھائی؟ ہاں، کوشش کریں کوئی بے نمازی نہ رہے، کوئی بے نمازی نہ رہے، سارے محلے میں کوئی بے نمازی نہ ہو۔ اذان پہ بازار بند ہو جائیں، یہ محنت ہے۔ صحابہ جب اذان سنتے تھے، بازار بند، دکانیں بند، کاروبار بند۔ نفع اللہ کے ہاتھ میں، دکان میں نہیں ہے۔ اللہ چاہے گا تو دکان میں نفع ہوگا، اللہ چاہے نقصان رکھ دے۔ ہم دکان کے پابند نہیں، ہم اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ ساری رات کھیت کو پانی لگایا، فجر کی اذان ہو رہی تو گھر کو جا رہا ہے، ارے بھائی نماز تو پڑھو، کہتا میں تھکا ہوا ہوں۔ پانی سے نہیں کھیتی اگتی، کھیتی اگانے والا کون ہے؟ اللہ۔ پکانے والا کون ہے؟ اللہ۔ حفاظت کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو یہ سارا مجمع پکا عزم کر لے کہ سب کو نمازی بنانا ہے انشاءاللہ۔ یہ محنت ہے تبلیغ میں۔ گھروں میں تعلیم ہو، مسجدوں میں تعلیم ہو، ہر مسلمان تعلیم میں بیٹھے، اپنے اپنے گھروں میں تعلیم کریں۔ جتنے بھی جماعتوں میں جا رہے ہیں اس بات کی ترغیب دیں کیسے گھروں میں تعلیم ہو۔ جتنے واپس جا رہے ہیں یہ جذبہ لے کر جائیں کہ اپنے اپنے گھر میں تعلیم کرنی ہے۔ سارے گھر کے افراد بیٹھیں، اعمال کے فضائل کو سنیں تاکہ اعمال کا شوق پیدا ہو۔ اعمال کا کیا پیدا ہو؟ شوق پیدا ہو، گناہوں سے نفرت پیدا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا، فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا، اس کے اور جنت کے درمیان اس کی موت کا فاصلہ ہے، مرتے ہی سیدھا جنت میں جائے گا۔ واہ واہ، مرتے سیدھا کیسے یہ شوق پیدا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو فجر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھے، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اگر مغرب تک موت آ گئی اللہ جہنم کی آگ سے بچا لیں گے۔ گھروں میں تعلیم کریں، اپنی مسجدوں میں تعلیم ہو، ہر مسلمان تعلیم میں بیٹھے۔ یہ جتنا مجمع آیا ہے سب نیت کرو روزانہ تعلیم میں بیٹھنا ہے انشاءاللہ۔ زور سے کہو انشاءاللہ۔ گھروں میں تعلیم کرنی ہے۔ گھروں میں کیا کرنی بھائی؟ ہاں، روزانہ قرآن کی تلاوت۔ کیا کرنا ہے روزانہ بھائی؟ قرآن کی تلاوت روزانہ کے ماہانہ؟ بولو بھائی۔ یہ بہت سارے سالانہ والے بھی ہیں جو صرف رمضان میں پڑھتے ہیں، اور بہت سے رمضان میں بھی نہیں پڑھتے۔ توبہ توبہ توبہ، سال ختم ہو جاتا ہے قرآن ختم نہیں ہوتا ہے۔ ایک دن کے لیے موبائل بند ہو جائے سارا دن پریشانی سے گزرتا ہے، اور 1 سال سے قرآن بند ہے۔ تو سب نیت کرو روزانہ قرآن پڑھنا ہے انشاءاللہ بھائی۔ کتنا کتنا بولو بھائی؟
ایک سپارہ کتنا بھائی؟ چلو نہیں ہمت آدھا سپارہ، نہیں ہمت پاؤ سپارہ، چلو ایک رکو پڑھو تو صحیح۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھا کرو، یہ قیامت کے دن تمہارے لیے سفارش کرے گا۔ یہ قیامت کے دن کیا کرے گا؟ تو سب پڑھیں گے نا انشاءاللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 100 مرتبہ پڑھے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ، جب قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ ہر فرد گھر کا تسبیح کرے، درود شریف پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایک مرتبہ درود شریف پڑھے گا اللہ کی 10 رحمتیں اس پر نازل ہوں گی، 10 گناہ اس کے معاف ہوں گے، 10 نیکیاں اس کے لیے لکھی جائیں گی، اور اللہ 10 درجے اس کے بلند کر دے گا۔ ہاں، اور کیسی عجیب بات ہے، حدیث میں آتا ہے جب آدمی درود شریف پڑھتا ہے نا، ایک فرشتہ اس درود شریف کو لیتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر پہنچتا ہے اور جا کے عرض کرتا ہے اللہ کے رسول فلاں جو فلاں کا بیٹا ہے آپ پر درود بھیج رہا ہے۔ واہ واہ، آپ کا نام کہاں پہنچ گیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں۔ روزانہ استغفار کی تسبیح کریں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ سے معافی مانگیں۔ ٹھیک ہے نا، سب کریں گے نا انشاءاللہ بھائی۔ ہم سب اپنے اخلاق اچھے بنائیں، جتنے بھی ساتھی مجمع آیا ہوا ہے نا، اب یہاں آیا ہے جذبہ لے کر جائے، کیا جھگڑے ختم کرنے، کیا ختم کرنے بھائی؟ جھگڑے کیا کرنے بھائی؟ بولو بھائی۔ ایک صحابی نے عرض کیا حضور میرا غلام ہے، غلطیاں بہت کرتا ہے، میں کب تک معاف کروں؟ آپ نے فرمایا اگر ایک دن میں 70 مرتبہ غلطی کیا کرے تو معافی کر دیا کرو۔ ہمارا دین معاف کرنا سکھاتا ہے، غصے کو پینا سکھاتا ہے۔ ہاں، جس کا جھگڑا چل رہا ہے، جس کا جھگڑا چل رہا ہے، گھر میں دوستوں سے، رشتہ داروں سے، پڑوسیوں سے، کسی سے، سب پکا عزم کریں کہ جھگڑا کیا کرنا ہے؟ بولو بھائی، جھگڑا کیا کرنا ہے بھائی؟ جھگڑا کیا کرنا ہے؟ ہاں، کون کون جھگڑے ختم کرے گا بھائی؟ کب کریں گے؟ ایک آدمی جو ہے نا بیان تھا وہاں، تو ہم نے بیان میں بہت کہا بھی جھگڑا ختم کرو، معاف کرو، تو ایک آدمی باہر جا کے کہنے لگا یہ مولوی صاحب کو کیا پتا کہ اس نے میرے ساتھ کیا کیا۔ بھائی یہی تو ہے کہ جو رشتہ توڑے تم اس سے رشتہ جوڑو، جو ظلم کرے اسے کیا کرو؟ معاف کرو، جو برائی کرے بدلہ کس سے دو بھائی؟ ہاں، یہی تو اخلاق ہے۔ توبہ توبہ، جس سے دیکھو جھگڑا، اللہ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا تم لوگوں کو معاف کرو اللہ تمہیں معاف کر دے، تم لوگوں کے ساتھ نرمی کرو اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرے۔ عجیب ہے، بہت سے تو بھائی سے ہی لڑ رہے ہیں، توبہ، چچا سے لڑ رہے ہیں، یعنی بیوی سے ہی لڑی جا رہے ہیں، توبہ توبہ توبہ۔ ایک دن صبح کا وقت تھا، صبح کا وقت، ایک آدمی ملا میرا جاننے والا، تو ایسے نا منہ بنا کے غصے میں بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اسے ویسے ہی کہہ دیا، مجھے نہیں پتا تھا، میں نے کہا بھائی کیا بات ہے، تم بیوی سے لڑ کے آئے ہو؟ تم بیوی سے لڑ کے آئے ہو؟ وہ بڑا حیران ہو گیا، کہنے لگا اس نے آپ کو فون تو نہیں کیا؟ وہ واقعی لڑ کے آیا تھا۔ تو واہ، ایک بزرگ کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا حضرت کوئی تعویذ دو میرا بیوی سے جھگڑا ختم ہو جائے۔ کیا دو؟ میرا بیوی سے کیا ہو جائے جھگڑا؟ انہوں نے کہا یہ تعویذ کا کام نہیں ہے، اخلاق اچھے بناؤ۔ کیا اچھے بناؤ؟ جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ اور اخلاق کی بات بتائی، حدیث میں آتا ہے بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنا صدقے کے برابر ثواب ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنا صدقے کے برابر۔ تو آج گھر جانا، بیوی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانا اور لقمے توڑ توڑ کے بیوی کے منہ میں ڈالنا۔ کچھ دنوں کے بعد اس سے ملاقات ہوئی، اس سے پوچھا بھائی میں نے تمہیں ایک کام کہا تھا بیوی کے منہ میں لقمے ڈالنا، وہ کام کیا تم نے؟ کہتا نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ کہتا مولوی صاحب شرم بڑی آتی ہے مجھے۔ مولوی صاحب کہنے لگے لڑتے ہوئے نہیں شرم آتی، حدیث پر عمل کرتے ہوئے شرم آتی۔ اسے حکم دیا کہ آج میرا حکم ہے تم نے گھر جانا ہے، کھانا بیوی کے ساتھ کھانا ہے اور لقمے توڑ توڑ کے بیوی کے منہ میں ڈالنا ہے۔ اب بزرگوں کا حکم تھا، اب گھر گیا، بیوی سے کہتا بیٹھ میرے ساتھ کھانے پہ، لقمہ توڑا،
بیوی سے کہتا ہے ذرا منہ تو کھولنا ذرا. تو مولوی صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ مجھے آ کر نا بتا رہا تھا کہ اس کا منہ کھلے کا کھلے ہی رہ گیا. انہوں نے کہا یہ سبق تمہیں کس نے سکھایا ہے؟ جھگڑے ختم. جھگڑے کیا ہو گئے؟ یہ سارا مجمع پکا عزم کرے جھگڑے ختم کرنے انشاءاللہ. جھگڑے کیا کرنے؟ ہمارا دین محبت سکھاتا ہے, معاف کرنا سکھاتا ہے, غصے کو پینا سکھاتا ہے, کسی کو حقیر نہیں سمجھنا, اپنے آپ کو اونچا نہیں سمجھنا. انسان کچھ بھی نہیں ہے میرے بھائیو. ہاں حدیث میں آتا ہے آدمی کے برا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ کسی کو اپنے سے حقیر سمجھتا ہو, لوگوں کے کام آئے. ہمارا دین کیا سکھاتا ہے؟ لوگوں کو نفع پہنچاؤ. واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. اللہ پاک اس وقت تک اپنے بندے کی مدد میں لگے رہتے ہیں جب تک وہ اپنے کسی بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں ہیں, اعتکاف میں ہیں. ایک آدمی کو دیکھا, اس کے پاس گئے اور پوچھا کہ مجھے ایسے لگتا ہے تم بڑے پریشان ہو, تمہیں کیا پریشانی ہے؟ ہاں یہ شریعت کا مزاج ہے. لوگوں کے چہرے پڑھو, اندازہ لگاؤ کون ضرورت مند ہے, کون محتاج ہے, میں کس کی مدد کر سکتا ہوں. اس نے کہا آپ نے صحیح پہچانا, میں بڑا پریشان ہوں. اچھا پریشانی کیا تھی یہ بھی سنو. یہ نہیں کہ میں نے کسی سے کچھ لینا ہے وہ دیتا نہیں, یہ پریشانی نہیں ہے. پریشانی کیا ہے؟ میں نے کسی کا دینا ہے اور میرے پاس ہے کچھ نہیں. یہ پریشانی ہے. میں نے دینا ہے, دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف اشارہ کیا, اس قبر والے کی عزت کی قسم میرے پاس حق ادا کرنے کے لیے کچھ ہے نہیں, میں بڑا پریشان ہوں, میں اس کا حق کیسے ادا کروں؟ ابن عباس انہوں نے فرمایا اگر تم کہو میں تمہاری سفارش کروں, ہاں آپ کسی کی بات آگے پہنچا سکتے ہو, کسی بڑے تک تو پہنچاؤ, سفارش کرو. انہوں نے کہا آپ کی مہربانی ہوگی. جوتا لیا, مسجد سے باہر نکلے, چل پڑے اس کی سفارش کرنے. اس نے کہا حضرت آپ بھول گئے, آپ تو اعتکاف میں تھے, اپنے اعتکاف چھوڑ کر نکل آئے, آپ بھول گئے مسجد سے باہر نکل آئے. اور میں بھولا نہیں ہوں, مجھے یاد ہے میں اعتکاف میں تھا اور میں پھر بھی نکلا ہوں. پتہ کیوں نکلا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف اشارہ کیا, میں نے اس قبر والے سے سنا ہے اور ابھی زمانہ زیادہ نہیں گزرا. اور آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے فرمایا جو اپنے مسلمان بھائی کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے چلے پھرے کوشش کرے, یہ اس کے لیے 10 سال کے اعتکاف سے افضل ہے. 10 سال کا اعتکاف کون کر سکتا ہے؟ تو میرے بھائیوں ہمارا دین کیا سکھاتا ہے؟ لوگوں کی مدد کریں, لوگوں کے کام آئیں, جھگڑے ختم کریں, اخلاق اچھے بنائیں. ماں باپ جن کے موجود ہیں ادب کریں, خدمت کریں, عزت کریں, احترام کریں. اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اف تک مت کہو. ماں باپ کو کیا اف تک مت کہو. ہاں ان کے سامنے جھک جاؤ, پچھ جاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ تشریف فرما تھے. آپ نے فرمایا میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں سے بڑے گناہ بتاؤں. آپ نے 3 گناہ گنوائے. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا, یہ کبیرہ گناہوں میں سے بڑا گناہ. دوسرا ماں باپ کی نافرمانی کرنا, یہ کبیرہ گناہوں میں سے بڑا گناہ, ماں باپ کی نافرمانی کرنا. اور تیسرا گناہ جھوٹی گواہی دینا. بار بار اس کو دہرایا. تو جن کے ماں باپ موجود ہیں نا, سب نیت کرو کہ بھی کیا کرنا ہے ہم نے ماں باپ کی کیا کرنی بھائی؟ عزت, احترام, خدمت, اطاعت. اور جن کے ماں باپ جا چکے, عجیب بات, ایک صحابی آئے, عرض کہ حضور میرے ماں باپ فوت ہو گئے, میں اپنے ماں باپ کا حق اب بھی ادا کر سکتا ہوں کہ نہیں؟ اب بھی کوئی حسن سلوک کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں 5 کام کرو, تو مرنے کے بعد بھی ان کا حق ادا کر رہے ہو. آپ کے ابا کو فوت ہوئے 10 سال ہو گئے, 20 سال ہو گئے, ابھی بھی ان کا حق ادا کر سکتے ہو. 5 کام کرو. پہلا کام فرمایا ان کے لیے دعا کیا کرو. ان کے لیے کیا کرو؟ اللہ نے قرآن میں دعا سکھائی. کن الفاظ سے ماں باپ کے لیے دعا کرنی ہے؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. دوسری بات ان کے لیے کہو کہ اللہ ان سے زندگی میں جو غلطیاں ہوئی, گناہ ہوئے, کوتاہیاں ہوئی, اے اللہ میرے ماں باپ کی غلطیوں کو معاف فرما دے.
ہر نماز میں دعا ہے ماں باپ کے لیے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی، آگے کیا ہے بھائی، ولی والدی، میرے ماں باپ کی مغفرت کر۔ تیسری بات، ان کی وصیت کو پورا کرو، ان کی وصیت کو پورا کرو۔ چوتھی بات، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ آپ کے ابا فوت ہو گئے، آپ کے چچا ہیں، تایا ہیں، پھوپھیاں ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اماں فوت ہو گئی، آپ کی خالہ ہیں، ماموں ہیں، ان کی اولاد ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اور پانچویں بات، اپنے ماں باپ کے دوستوں کا اکرام کرو۔ ابا فوت ہو گئے، ان کے دوست تھے، ان کا اکرام کرو۔ اماں فوت ہو گئی، ان کی سہیلیاں تھیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سفر میں تھے، ایک بدو کو دیکھا، بدو کو اپنی سواری سے اترے، سواری اس کو ہدیہ دے دی کہ یہ تمہارے لیے ہدیہ، اپنی پگڑی اتاری، وہ بھی دے دی تمہارے لیے ہدیہ۔ کسی نے کہا حضرت یہ معمولی سا آدمی تھا، آپ اس کو معمولی چیز دیتے، اس نے بہت خوش ہو جانا تھا، آپ نے پگڑی بھی دے دی، سواری بھی دے دی، اتنا اکرام کیوں کیا؟ میں کہ بتاؤں میں نے اس کا اکرام کیوں کیا ہے، بہت زبردست بات ہے، غور سے سنیں بھائی، بتاؤں میں نے اس کا اکرام کیوں کیا ہے؟ اس کا جو والد تھا نا، وہ میرے والد کا دوست تھا۔ یہ نہیں کہ یہ میرے والد کا دوست، نہیں، اس کا والد میرے والد کا دوست تھا۔ واہ واہ، کیسا خوبصورت دین ہے۔ تو یہ جتنا مجمع ہے بھائی، سب نیت کرو بھائی، اپنے اخلاق اچھے بنانے ہیں انشاءاللہ، ماں باپ کا ادب کرنا ہے، گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، کریں گے نا انشاءاللہ بھائی، اپنی کمائیوں کو پاکیزہ بنانا ہے بھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، برکت والی کمائی اور پاکیزہ کمائی کس کی ہوگی؟ جو 7 کام کرے گا۔ کتنے کام؟ بات کرے تو سچ بولے، جھوٹ نہ بولو، وعدہ کرے تو پورا کرے، وعدہ خلافی نہ کرے، امانت رکھی جائے تو ادا کرے، خیانت نہ کرے، جب سودا بیچنا ہے خام خواہ تعریفیں نہ کرے، جب سودا خریدنا ہے اس میں عیب نہ نکالے۔ چھٹی بات، جب کسی کا حق دینا ہے ٹال مٹول نہ کرے۔ ساتویں بات، جب کسی سے حق وصول کرنا ہے تو اس میں سختی نہ کرے، اگر مہلت مانگتا ہے تو مہلت دے دو۔ جس کی کمائی میں یہ 7 اصول ہوں گے، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی کمائی برکت والی بھی ہوگی اور پاکیزہ بھی ہوگی۔ ہاں دیکھو، مال میں کثرت چاہیے کہ برکت چاہیے؟ بولو بھائی، مال میں کیا چاہیے؟ برکت کے کثرت؟ ہاں، حدیث میں آتا ہے جس نے سودا بیچا ہے اور اس کا عیب چھپا لیا، اس کا عیب چھپا لیا، اس سودے سے برکت ختم۔ برکت، حدیث میں آتا ہے جس نے سودا بیچا اور اس کا عیب چھپا لیا، تو یہ بیچنے والا جو ہے نا، اس پر اللہ کا غضب ہوگا اور فرشتوں کی لعنت ہوگی۔ اپنی کمائی کو پاکیزہ بنائیں میرے بھائیوں، گھر میں سکون آئے گا، محبتیں آئیں گی، خوشیاں آئیں گی، اطمینان ہوگا، چاہے تھوڑا پیسہ ہو، چھوٹا مکان ہو، چاہے تھوڑی تنخواہ ہو، چھوٹی سی سواری ہو، لیکن گھر میں محبتیں اور سکون اور خوشیاں اور عزت اور اطمینان کب؟ جب کمائی پاکیزہ ہو۔ بکری 1-2 بچے دیتی ہے، روزانہ لاکھوں بکرے ذبح ہوتے ہیں، کتیا 8-10 بچے دیتی ہے، ریوڑ کس کے نظر آتے ہیں؟ بولو بھائی، بکروں کے کہ کتوں کے؟ برکت کس میں ہے؟ حلال میں، حرام میں؟ 5000 حلال کے، 5 لاکھ حرام کے، برکت کس میں ہوگی؟ کس میں ہوگی بھائی؟ کسی کا حق نہ دبائیں۔ تو ڈاکٹر صاحب دیکھو نا، جماعت والے آئے، ٹوپیاں پہنی ہوئی ہیں، کوئی توجہ نہیں۔ جماعت والے بیٹھے ہوئے، ڈاکٹر صاحب تھوڑی سی بات کرنی ہوگا، میرے پاس ٹائم نہیں، چلو بھاگو، تم تو فارغ لوگ ہو، ڈاکٹر صاحب تھوڑی سی بات سن لیں ہماری، میرے پاس دیکھتے نہیں میں کتنا مصروف آدمی ہوں، چلو نکلو یہاں سے، چلو بھاگو، کوئی ٹائم نہیں میرے پاس۔ اب تبلیغ کا مثال کیا ہے؟ کوئی لڑنا چھوڑا کسی سے، اچھا بھائی ٹھیک ہے بھائی۔ اگلے دن ہمارے اس جماعت کے ایک ساتھی کے پیٹ میں درد ہوا، انہوں نے کہا بھی وہ کلینک قریب ہے ڈاکٹر صاحب، ادھر ہی لے جاؤ، دوائی لے آؤ۔ اب وہ گئے مریض کو لے کے، تو کلینک بند۔ وہ صاحب والی دکان سے پوچھا بھی ڈاکٹر صاحب؟ انہوں نے کہا جی ڈاکٹر صاحب رات کو فوت ہو گئے۔ کیا کہہ رہے تھے؟ میرے پاس ٹائم نہیں۔ ایک وکیل صاحب کے پاس گئے گیسٹ کرنے، تو وکیل صاحب کو دعوت دی، پھر ان کو ترغیب دی کہ بھی آپ 4 ماہ، چلو چلا، کوئی 3 دن، کچھ وقت لگائیں جماعت میں۔ انہیں جیب میں ہاتھ ڈالا، ایک پرچہ نکالا اور دکھائی فہرست،
کل یہ ہے، پرسوں یہ ہے، ترسوں یہ ہے، 2 مہینے کی میری بکنگ ہے، 2 مہینے تک تو میرے پاس بالکل فرصت نہیں. اچھا، اگلے دن اسی مسجد میں اعلان ہو رہا تھا کہ وکیل صاحب فوت ہو گئے. وکیل صاحب فوت ہو گئے. کتنے لوگ ہیں جو سورج کا طلوع دیکھتے ہیں، غروب نہیں دیکھ پاتے. درزی کو کپڑے سلنے دیتے ہیں، ابھی کپڑے سل کے نہیں آئے تھے کہ کفن سل جاتے ہیں. کتنوں کا کفن بازار میں آ چکا ہے، انہیں پتہ نہیں. اس دکان کے سامنے سے گزر رہا ہے جہاں اس کا کفن رکھا. مرنے والے صرف بوڑھے نہیں، جوان بھی ہیں، بیمار نہیں، تندرست بھی ہیں، غریب نہیں، مالدار بھی ہیں، مزدور نہیں، سردار بھی ہیں، فارغ نہیں، انتہائی مصروف لوگ مر جاتے ہیں. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے. یہ عبرت کی جا ہے، عبرت کی جا ہے. تماشا، بچپن نے پہلے تجھ کو برسوں کھلایا، جوانی نے پھرا کے تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھرا کے تجھ کو کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا. پورے علاقے میں خیریں پھیل سکتی ہیں. یہ جو مجمع ہے، یہ نیت کر لے ہمیں دین کی محنت کرنی ہے انشاءاللہ. یہ اجتماع یہ بہت بڑی خیر کا ذریعہ ہے اس علاقے والوں کے لیے، پورے عالم کے لیے، خاص طور پر اس علاقے والوں کے لیے. اور خاص طور پر یہ جو مجمع یہاں آیا ہوا ہے، یہ بات سن رہا، یہ بات اس ماحول میں آنا، ان باتوں کا کہنا سننا، یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. اس کی قدر کیا ہے کہ جو بات ہو رہی اس پر آنا. یہ کہنا، یہ سننا کس کے لیے بھائی؟ کرنے کے لیے. یہ کرنا ہے. تو یہ سارا مجمع نیت کر لے ہمیں دین کی محنت کرنی ہے انشاءاللہ. اللہ کے دین کو دنیا میں زندہ کرنا ہے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنا ہے. ہاں، یہ ہمارا کام ہے. سب تیار ہے نا انشاءاللہ جی؟ تو کیا کرنا چاہیے پھر؟ اچھا، شیطان جو ہے نا، شیطان جب وہ دیکھتا ہے اس نے بیان بھی سن لیا، ابھی اس ماحول میں بھی آ گیا اور اس کے اندر تھوڑا سا کرنٹ بھی آ گیا ہے، تو شیطان پتہ کیا کہے گا کہ ہاں یہ باتیں بہت اچھی کر رہے ہیں. غبارہ ہے نا، غبارہ اس میں پھونک بھرو، وہ پھول گیا. اور سوئی لگی تو کیا ہوا؟ ٹھوس پتہ. اب تشکیل کا وقت آتا ہے، شیطان پتہ کیا کرے گا؟ یہ مولوی صاحب بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں، بالکل ٹھیک باتیں کر رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہے. یہ جو کہہ رہے ہیں نا چلا لگاؤ، چارما لگاؤ، نکلو اللہ کے راستے میں، انہیں کیا پتا میری کیا کیا مجبوریاں ہیں. یہ ٹھس، یہ کیا ہو گیا؟ ٹھس. یہ سوئی مار دی، یہ شیطان نے کیا کر دی؟ سوئی. انہیں کیا پتا میرے کیا کیا مسائل ہیں، میری کیا کیا مجبوری ہیں. لوہا گرم ہے تو کیا کرے آدمی؟ کیا کرے؟ اس پہ چوٹ لگاؤ اور اس کو موڑ لو. اور جب ٹھنڈا ہو جائے گا تو چوٹ مارو گے تو ہاتھ بھی چوٹ لگے گی. اس ماحول میں آنا، یہ ماحول کی برکت. یہ باتیں آپ گھر میں بیٹھ کے سنو نہیں، اس ماحول میں آنا ہے، چل کے آنا. اس ماحول میں ان باتوں کا کہنا سننا یہ نعمت ہے. اس کی قدر کیا ہے؟ آگے بڑھو. کیا کرو؟ دیکھو آپ یہاں پر ہو نا، آپ کسی سے پوچھو میں چلے کے لیے چلا جاؤں، یہاں دائیں بائیں والوں سے پوچھو میں چلا لگاؤں تو کیا کہے گا وہ؟ ہاں میں 3 چلے لگاؤں. ہاں ایسے ہی ہے نا. یہاں جو ماحول بنا ہوا ہے، آپ پوچھو کسی میں چلے پہ جاؤں کیا کہے گا؟ ہاں. 3 چلے پہ جاؤں؟ ہاں. آپ گھر جاؤ، گھر والوں سے پوچھو میں چلا لگاؤں، محلے والوں سے پوچھو میں 3 چلے لگاؤں، کیا کہیں گے؟ نہ. کیا؟ نہ. یہ ماحول کس کا ہے؟
ہاں ہاں ہاں. گھر چلے جاؤ وہاں ماحول کس کا ہے؟ نا نا نا. تمہاری بزرگ تھے ریون میں بھائی بلال صاحب، وہ فرماتے تھے جو ہاں ہاں کے ماحول میں ہاں نہ کرے وہ نا نا کے ماحول میں ہاں کہاں سے کرے؟ سمجھ آئی بات؟ جو ہاں ہاں کے ماحول میں ہاں نہ کرے، نا نا کے ماحول میں ہاں کیسے کرے؟ اچھا کہ تبلیغ میں جانا ہے، مجھے وقت لگانا ہے، لیکن اگلے سال ذمہ داریاں بڑھیں گی یا گھٹیں گی؟ کیوں بھائی؟ مصروفیات بڑھتی ہیں گھٹتی ہیں؟ دنیا کی ہرس بڑھتی ہے گھٹتی ہے؟ آج چھلانگ لگاؤ 4 سال بعد چھلانگ ہی مار دی، زور لگانا. تو سب تیار ہیں نا انشاءاللہ جی؟ کیا کس کے لیے کیا کرنا ہے؟ نکلنا ہے. کیا کرنا ہے بھائی؟ ہاں یہ سارا مجموعہ اللہ کے راستے میں نکلے. 4 ماہ چلا ماشاءاللہ نکل رہے ہیں، جماعتیں پھر رہی ہیں، گاؤں گاؤں بستی بستی اللہ کے پیغام کو لے کے پھر رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، تعلیم ہو رہی ہے، مشورہ ہو رہا ہے، گشتیں ہو رہی، دعائیں مانگ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، گشت. واہ واہ کتنا ایمان بنے گا، یقین بنے گا، اللہ سے تعلق بنے گا، آخرت کی فکر پیدا ہوگی، کتنوں کی ہدایت کا ذریعہ بنیں گے، کتنوں کی توبہ کا ذریعہ بنیں گے. کام نہیں ختم ہوتے اور آدمی کیا ہو جاتا ہے؟ بس کام نہیں ختم، آدمی ختم ہو جاتا ہے. اچھا بہت سارے پتہ کیا کہتے ہیں؟ ہاں انہیں لے جاؤ یہ فارغ ہیں. آج کل کیا کہتے ہیں؟ انہیں لے جاؤ یہ فارغ ہیں. اچھا تو تبلیغ کا کام فارغ لوگوں کا کام ہے؟ یہ تو انبیاء کا کام ہے. یہ کس کا کام ہے؟ جتنے بیٹھے ہوئے ہم ایک ایک ساتھی ہزاروں کی ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے، ہزاروں کی توبہ کا ذریعہ بن سکتا ہے. بکریاں چرانے والا اسے مل گیا شیر کا بچہ، وہ شیر کا بچہ پکڑ رہا ہے، ایسے کہاوت ہے کہاوت، اور لا کے اس نے بکریوں میں چھوڑ دیا. اب وہ بکریوں میں رہا، پلا بڑا، سال 2 سال، بھول گیا کہ میں کیا ہوں، میں کون ہوں. وہ بکریوں میں رہتا رہتا سمجھا کہ میں ہی بکری ہوں. ہاں دنیا کا ماحول دیکھا، دنیا کو پڑھا، دنیا کو دیکھا، دنیا کو سنا، دنیا کی دوڑ، دنیا کی فکر، کھانا پینا، کپڑے برتن، بس کھاؤ پیو پہنو، بس اسی کی. اس نے میرا بھی کام یہی ہے. نہیں ہم مسلمان ہیں، ہماری جان اور مال اسلام کے لیے ہے. اسلام چمکے گا تو مسلمان بھی چمکے گا. اگر اسلام نہیں چمکتا تو عہدوں سے، ڈگریوں سے، سرداریوں سے، پیسوں سے مسلمان کبھی نہیں چمکتا. ہماری جان اور مال اسلام کے لیے، ہمارا جینا مرنا اسلام کے لیے. مسلمان کی عزت اسلام کی عزت میں ہے، مسلمان کا چمکنا اسلام کے چمکنے میں. تو سب تیار ہے نا انشاءاللہ جی؟ اب کیا کرنا ہوگا پھر؟ کیا کرنا ہوگا بھائی؟ ہیں کیوں جی؟ دین کا کام کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ اللہ کے کلمے کو پھیلانا چاہیے کہ نہیں بھائی؟ کس کو کس کو؟ صحابہ نے گھر چھوڑا، گھر والوں کو چھوڑا، اور اس سے بڑی چیز مکہ چھوڑا، اور اس سے بڑھ کر مدینہ چھوڑا، اور سب سے مشکل کام تھا صحابہ کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے جانا. سب سے مشکل کام. ایسی حضور سے محبت کرنے والے ایک صحابی فرماتے ہیں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھے خیال آ جاتا تو جب تک میں حضور کی جا کے زیارت نہ کر لیتا مجھے چین نہ پڑتا.
اور اگر رات کو خیال آتا تو میں جا کے حضور کے گھر کی زیارت کر لیتا کہ اس گھر میں اللہ کے نبی آرام فرما رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تھے، صحابہ چھپٹ کے وضو کا پانی ہاتھ میں لیتے، نیچے نہیں کرنے دیتے. آپ کا تھوک زمین پہ نہیں جانے دیتے. آپ سر کے بال بلواتے، جھپٹ کے بال لے لیتے تھے، گرنے نہیں دیتے. ایسی حضور سے محبت کرنے. لیکن اس دین کی خاطر اللہ کے پیغام کو پہنچانا ہے. جہاں مکہ مدینہ چھوڑا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی چھوڑا. آپ کی صحبت، آپ کے پیچھے کی نمازیں، آپ کی مجلس میں بیٹھنا، آپ کی باتوں کو سننا، حضور کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو آپ نے روانہ فرمایا یمن. آخر میں فرمایا عسى أن لا تلقاني بعد عامي هذا وَلَعَلَّكَ تَمُرُّ بِمَسْجِدِي هَذَا وَقَبْرِي. اے معاذ، جب واپس آؤ گے ہو سکتا ہے کہ میری تمہاری آخری ملاقات ہو اور میری قبر پہ تمہارا گزر ہو. اشارہ دے دیا کہ دوبارہ ملاقات نہیں ہونی ہے. جب آؤ گے تو میری قبر پہ آؤ گے. حضرت معاذ رو پڑے پھوٹ پھوٹ کے، ہچکی